چھوٹے تھے، چھوٹے ہی میں ڈاکوؤں نے ان کو اغوا کر لیا اور اغوا کرنے کے بعد حکیم بن حزام کے پاس بیچ دیا۔ حکیم بن حزام پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس بیچ دیا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں دے دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، زید رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت عرصہ تک رہے۔ پھر بعد میں زید کے باپ کو پتہ چلا کہ میرا زید، میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہے، تو فوراً زید کے باپ اور ان کے بھائی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا زید آپ کے پاس ہے، آپ کی خدمت میں ہے۔ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، زید میرا بیٹا ہے، زید میرا بیٹا ہے، آپ میرے زید کو چھوڑ دیجئے، آپ میرے بیٹے کو چھوڑ دیجئے، اور بیٹے کو چھوڑنے کے عوض جو رقم آپ طلب کریں گے میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرا بیٹا کو جانے دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو، اگر زید جانا چاہے تو میری طرف سے اجازت ہے، زید کو لے کر چلے جاؤ، لیکن اگر زید نہیں جانا چاہے تو میں اسے مجبور نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، زید کا باپ مسکراتے ہوئے آتا ہے اور آنے کے بعد اپنے زید سے کہتا ہے، اپنے بیٹے سے کہتا ہے، اے میرے بیٹے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرمیشن مل گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت مل گئی، اے میرے بیٹے چلو گھر چلتے ہیں، تمہاری ماں بہت عرصہ سے انتظار میں ہے، تمہارے گھر والے آپ کے انتظار میں ہے، پورے خاندان والے انتظار میں ہے، چلیے اب گھر چلتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پرمیشن مل گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، زید رضی اللہ عنہ اپنے باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتا ہے۔ باپ کہتا ہے، اے میرے بیٹے، آزادی کو غلامی پر ترجیح دیتے ہو، آزادی کو غلامی پر ترجیح دیتے ہو، تم پچھتاؤ گے، چلو گھر چلتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، زید دوبارہ انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ابو جان میں نہیں جانا چاہتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، زید کا باپ غصے میں آ کر کہتا ہے، اے زید، اگر آج تو نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا، اگر آج میرے ساتھ نہیں جاؤ گے تو یہ بات ذہن میں ڈال لو، تم کو زمین و جائیداد سے بے دخل کر دوں گا، مال و دولت سے بے دخل کر دوں گا، تو اور تمہیں کوئی چیز کا حصہ نہیں ملے گا۔ زید مسکراتے ہوئے اور غم کے آثار لے کر فرماتے ہیں، اے میرے ابو جان، آپ مال و دولت کی بات کرتے ہو، آپ زمین و جائیداد کی بات کرتے ہو، اے میرے ابو جان سن لیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین و جائیداد کیا، روپیہ اور پیسہ کیا، میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں، میری ممی کو چھوڑ سکتا ہوں، یہی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری دنیا کو ٹھکرا سکتا ہوں، ساری خداؤں کو ٹھکرا سکتا ہوں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا سوچ کر دیکھیے، کیا زید کو اپنے باپ سے محبت نہیں تھی؟ یقیناً باپ سے محبت تھی، یقیناً اپنے باپ سے محبت تھی، لیکن زید کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے گھر والوں کی محبت، ان کے ماں اور باپ کی محبت
سامنے رکھا گیا تو زید رضی اللہ عنہ اپنے ماں باپ کی محبتوں کو قربان کر دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مقدم رکھا۔ ذرا سوچ سکتے ہیں، کافی عرصے کے بعد باپ آتا ہے بیٹے سے ملنے کے لیے، ماں کا دہائی دیتا ہے کہ تمہاری ماں انتظار کر رہی ہے، لیکن میرے پیارے ساتھیوں زید اپنے باپ کو کیا کہتا ہے؟ میرے ابو جان، آپ زمین و جائیداد کی بات کرتے ہو، آپ روپیہ اور پیسے کی بات کرتے ہو، میں دنیا کی تمام چیزوں کو ٹھکرا سکتا ہوں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی نہیں اور ایک مثال لے لیجئے، عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا بہت بڑا سردار تھا، اتنا بڑا سردار تھا کہ عبداللہ بن ابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، عبداللہ بن ابی کا ایک گالی کو اللہ تبارک و تعالی سورہ منافقون میں نوٹ کر دیا ہے۔ وہ کیا گالی تھا؟ وہ گالی کیا تھا؟ عبداللہ بن ابی کا گالی تھا، ان کا کمنٹ تھا، ان کا یہ جملہ تھا کہ میں عزت والا جب مدینہ جاؤں گا، میں عزت والا جب مدینہ جاؤں گا تو ذلت والے کو نعوذ باللہ مدینہ سے نکال دوں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ نبی کی شان میں اس نے یہ جملہ استعمال کیا تھا، لیکن سنیے عبداللہ بن ابی کا بیٹا جس کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ پکا مومن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی قربانی دے سکتا تھا، اپنی جان کو پیش کر سکتا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ کو جب پتا چلا کہ میرے باپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح کا جملہ استعمال کیا ہے تو سب لوگ مدینہ انٹری کر رہا ہے، سب لوگ مدینے میں داخل ہو رہا ہے۔ عبداللہ بن ابی کا بیٹا مدینہ کے گیٹ میں کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑا ہونے کے بعد اپنے باپ کا انتظار کرتا ہے۔ جب اس کا باپ مدینہ انٹری کرنے لگتا ہے، داخل ہونے لگتا ہے تو وہ عبداللہ اپنے باپ کو روک لیتے ہیں اور روکنے کے بعد کہتا ہے کہ ابو جان یہیں پر رک جائیے، خدا کی قسم آپ کو مدینہ میں اس وقت تک داخل نہیں ہونے دیں گے، اس وقت تک مدینے میں داخل نہیں ہونے دیں گے جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت نہ مل جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرمیشن نہ مل جائے۔ یہی بات نہیں میرے پیارے ساتھیوں، عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ کو قتل کرنے کے لیے اللہ کے نبی سے پرمیشن بھی مانگے، اے اللہ کے نبی اگر آپ کی اجازت ہو، آپ کی پرمیشن ہو تو میں اپنے باپ کے سر کو تن سے جدا کر دوں، ان کو اس دنیا سے نیست نابود کر دوں، اس دنیا سے اس کو ختم کر دوں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ دنیا والا یہ کہے کہ محمد اپنے بیٹے کو یعنی باپ اور بیٹے کے اندر دشمنی پیدا کرنے کے لیے آیا ہے اور باپ کو بیٹے سے جدا کرنے کے لیے آیا ہے، میں یہ نہیں چاہتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یقیناً عبداللہ کو اپنے باپ سے محبت رہی ہوگی، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں سے اس کا باپ کا محبت ٹکرائی تو بیٹے نے باپ کی محبتوں کو بالائے طاق رکھ دیا، پیچھے رکھ دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مقدم رکھا۔ دوسرا نمبر کیا ہے؟ قل ان کان آباؤکم، ایک نمبر، وَأَبْنَاؤُكُمْ، دوسرا نمبر۔ صحابہ کرام بھی اپنے بیٹے سے محبت کیا کرتے تھے میرے پیارے ساتھیوں، اپنے بیٹے سے محبت کیا کرتے تھے، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں کرتے تھے۔ مثال یا دلیل،
غزوہ بدر کا واقعہ اٹھائیے، آپ کو معلوم چل جائے گا۔ غزوہ بدر کا واقعہ اٹھائیے، آپ کو معلوم چل جائے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ ایک دن دونوں باپ بیٹے کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیٹے نے سوال کر دیا کہ اے میرے ابو جان، کیا آپ کو غزوہ بدر یاد ہے؟ آپ کو غزوہ بدر یاد ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے میرے بیٹے، مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، میں غزوہ بدر کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ لیکن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہنے لگے ابو جان، آپ غزوہ بدر کو یاد کیجئے، آپ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے، آپ اسلام کی طرف سے لڑ رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے لڑ رہے تھے، اور میں اسلام کا اپوزٹ کافروں کے طرف سے لڑ رہا تھا۔ اے میرے ابو جان، آپ کئی مرتبہ آپ میرے تلوار کے زد میں آئے، کئی مرتبہ مجھے موقع ملا کہ آپ کو، آپ کے تن کو سر سے جدا کر دوں، کئی مرتبہ آپ میرے تلوار کے زد میں آئے، کئی مرتبہ مجھے موقع ملا، لیکن میرے ابو جان، میں جب بھی مجھے موقع ملتا اور آپ میرے سامنے آتے تو صرف آپ کی محبت میں آپ کو چھوڑ دیتا اور آپ کو قتل نہیں کرتا، آپ کے سر کو تن سے جدا نہیں کرتا۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، حضرت ابو بکر کی بات کو سنیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے، وہ تو تھا جو مجھے چھوڑ دیا تھا، وہ تو تھا مجھے چھوڑ دیا تھا۔ اس رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر مجھے ایک مرتبہ بھی موقع ملتا، آپ میرے تلوار کے زد میں ایک مرتبہ بھی آتے، تو اس رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں تجھے زندہ نہیں چھوڑتا، تجھے زندہ نہیں چھوڑتا، تمہارے سر کو تن سے جدا کر ڈالتا، اور جب میں تجھے قتل کرتا تو میں یہ نہیں سوچتا کہ یہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے یا میرا خون ہے یا میرا بیٹا ہے، بلکہ اس وقت میں یہ سوچتا کہ یہ تو نبی کا دشمن ہے، یہ تو اسلام کا دشمن ہے، اور دشمن سمجھ کر، کافر سمجھ کر تمہارے سر کو تن سے جدا کر ڈالتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا غور کیجئے اور سوچئے، یقیناً حضرت ابو بکر کو اپنے بیٹے عبد الرحمن سے محبت رہی ہوگی، لیکن حضرت ابو بکر اپنے بیٹے سے کیا کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، ایک مرتبہ بھی مجھے موقع ملتا، ایک مرتبہ بھی آپ میرے تلوار کے زد میں آتے تو اس خدا کی قسم میں تجھے نہیں چھوڑتا اور تمہارے سر کو تن سے جدا کر دیتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اندازہ لگائیے، آج ہم بھی اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہماری محبتوں میں اتنی ملاوٹ ہے، اتنی ملاوٹ ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ اپنے بیٹے کی محبت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے کا جنازہ نکل جائے تو جانے دو، لیکن اپنے بیٹے کو خوش، اپنے بیٹے کو ناراض نہیں کر سکتے، اپنے بیٹے کو ناراض نہیں کر سکتے۔ تیسرا نمبر کیا ہے؟ وَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہو، ہم بھی کرتے ہیں، اور صحابہ کرام بھی کیا کرتے تھے؟ میرے پیارے ساتھیوں، غزوہ بدر ہی کا واقعہ اٹھائیے، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھیے، آپ کو معلوم چلے گا۔ مصعب بن عمیر اسلام کے طرف سے لڑ رہے تھے، مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے، اور اس کا ایک بھائی اسلام کے اپوزٹ میں کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا۔ اتفاق سے مسلمانوں کی فتح ہو گئی، مسلمانوں کی جیت ہو گئی، اور بہت سارے قیدیوں کو پکڑا۔ جب بہت سارے قیدیوں کو پکڑا تو ان قیدیوں میں بھی
ان قیدیوں میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا سگا بھائی پکڑا گیا۔ مصعب جب اپنے بھائی کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد اپنے دینی بھائیوں سے کیا کہتا ہے کہ اے میرے بھائیوں، اے میرے بھائیوں، اس نوجوان کو کڑا سے باندھنا، اس نوجوان کو کڑا سے باندھنا، اور جب اس کو آزاد کرنے کے لیے رقم لینا تو بڑی تگڑی رقم لینا، کیونکہ یہ بہت بڑا باپ کا بیٹا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا سوچ سکتے ہیں مصعب کو اپنے بھائی سے ضرور محبت رہی ہوگی، لیکن جب ان کی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ٹکرائی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ٹکرائی، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے جب ٹکرائی تو اپنے بھائی کی محبت کو بالائے طاق رکھ دیا۔ چوتھا نمبر، وازواجکم، اگر ہم اپنے بیویوں سے محبت کرتے ہیں، وازواجکم، اگر تم اپنے بیویوں سے محبت کرتے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم بھی اپنے بیویوں سے محبت کرتے ہیں، اور صحابہ کرام بھی کیا کرتے تھے، لیکن آج ہماری محبتوں کا عالم یہ ہے، آج ہمارے محبتوں کا عالم یہ ہے کہ ہم اپنی محبتوں میں اتنا گزر جاتے ہیں، اتنی محبت کرنے لگتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول تو دور کی بات، ہمارے ماں اور باپ کے مقام و مرتبہ کو بھی سمجھ نہیں پاتے، اور جو ماں باپ ہمیں پال پوس کر جوان کر دیا، وہ ماں جو ماں 1 2 نہیں 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، چلنے میں پریشانی، اٹھنے میں پریشانی، بیٹھنے میں پریشانی، میرے پیارے ساتھیوں، اس ماں کو بھی ہم بھول جاتے ہیں، اس باپ کو بھول جاتے ہیں، جو باپ 1 2 نہیں بلکہ وہ ساری زندگی ہمارے ہونٹوں پر مسکراہٹیں سجانے کے لیے، وہ اپنے سپنوں کو چکنا چور کر کے ہمارے سپنوں کو شاہکار کرنے کے لیے، ہمارے سپنے کو پورا کرنے کے لیے وہ رات دن محنت کرتے رہتا ہے، اور اپنے آپ کو مزدور بنا لیتا ہے، اپنے آپ کو نوکر بنا لیتا ہے، اس ماں اور باپ کو بھی ہم بھول جاتے ہیں۔ صحابہ کرام بھی محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ پڑھیے، آپ کو معلوم چل جائے گا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ شادی کر کے آیا، یعنی ایک دن ان کی نکاح ہوئی، جس دن ان کی نکاح ہوئی اور نکاح ہونے کے بعد ہم اور آپ جو اپنی زبان سے سہاگ رات کہتے ہیں، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نکاح کرنے کے بعد اپنے بیوی کو اپنے کمرے میں لے کر گئے، اور کمرے میں لے جانے کے بعد اپنے بیوی کے ساتھ رات گزاری، اور گزارنے کے بعد جب رات ختم ہونے کو تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہوا کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب اللہ کے نبی نے اس طرح کی اعلان کی تو ان کے اعلان کو سن کر حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ اپنے نئے نویلی دلہن کو نرم بستر میں چھوڑ دیتا ہے، اور چھوڑنے کے بعد جو ایک جنگجو ہوتا ہے اور جنگ کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ جنگجو اپنے بیوی کو چھوڑ کر اپنے شریر میں سامان کو تیار کرنے لگتا ہے اور جنگ کی تیاری کرنے لگتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب وہ جانے لگتا ہے تو حضرت حنظلہ کی بیوی کہتی ہے، اے میرے شوہر کیا تم جا رہے ہو؟ حضرت حنظلہ فرماتے ہیں، ہاں میں جا رہا ہوں۔ تو پھر حضرت حنظلہ فرمایا، کیا تم خوش نہیں ہو؟ کیا تمہارے دل میں کوئی غمی ہے؟ تو ان کی بیوی فرمانے لگی کہ نہیں، میرے دل میں کوئی صدمہ نہیں، میرے دل میں کوئی غم نہیں، اگر آپ لوٹ کر آتے ہیں تو میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھوں گی کہ میں ایک غازی کی پتنی ہوں، میں ایک جنگجو کی بیوی ہوں، لیکن اگر آپ وہاں پر شہید ہو جاتے ہیں پھر بھی میں اپنے آپ پر فخر کروں گی کہ میں شہید کی بیوہ ہوں۔
لیکن بیوی کہنے لگتی ہے اے میرے شوہر ایک مرتبہ میرے طرف نظر کر لیجئے، میرے طرف دیکھیے۔ میرے پیارے ساتھیوں سننے میں آیا ہے کہ حضرت حنظلہ کی بیوی اتنی خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ حضرت حنظلہ کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ اگر میں اپنی بیوی کے طرف دیکھوں گا، اپنی بیوی کے طرف دیکھوں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں مغلوب ہو جائے، ان کے محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا انکار ہو جائے، اس لیے وہ نہیں دیکھتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی کا اعلان سن کر حضرت حنظلہ فوراً نکل جاتے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت حنظلہ اپنے بیوی سے ملتا ہے اور ملنے کے بعد اس کو غسل جنابت یعنی غسل کرنے کا بھی فرصت نہیں ملتے، بلکہ اسی ناپاکی کے حالت میں وہ جنگ میں چلے جاتے ہیں، اور جنگ میں جانے کے بعد کافروں سے بے جگری کے ساتھ لڑتا ہے اور لڑتے لڑتے خود شہید ہو جاتے ہیں، اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں کہ کثیر تعداد میں فرشتے اترے ہیں اور حضرت حنظلہ کو غسل دلا رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں جائزہ لیتے ہیں کہ آخر بات کیا ہے، تو اللہ کے نبی کو پتہ چلتا ہے کہ میرا اعلان سن کے حضرت حنظلہ کو اتنی بھی فرصت نہ مل سکی کہ وہ غسل کر کے پاک اور صاف ہو سکے، بلکہ اسی ناپاکی کی حالت میں جنگ میں چلے گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا حنظلہ کو اپنی بیوی سے محبت نہیں تھی؟ یقیناً بیوی سے محبت تھی، لیکن جب دیکھا کہ اللہ کے نبی کا معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کا معاملہ ہے، تو اپنے بیوی کو، نئی نویلی دلہن کو بستر میں چھوڑ دیتا ہے، اور چھوڑنے کے بعد اللہ کے نبی کے باتوں پر لبیک کہہ کر جنگ میں جاتا ہے اور اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، 5ویں نمبر کیا ہے؟ وعشیرتکم، اگر ہم اپنے خاندانوں سے محبت کرتے ہیں، میرے پیارے ساتھیوں، صحابہ کرام بھی اپنے خاندان سے محبت کیا کرتے ہیں۔ ابو سلمہ کا واقعہ پڑھیے، آنکھوں میں آنسو آ جائے گا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جب دیکھا کافروں نے بہت ستانے لگے اور اللہ کے احکام کو پورا کرنے کے لیے نہیں دے رہے ہیں، تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ہجرت کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ حضرت ابو سلمہ اور ان کی وائف، ان کی بیوی ام سلمہ اور ان کا ایک بیٹا تھا، وہ تینوں مدینہ جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب حضرت ابو سلمہ اور ان کی بیوی ام سلمہ اور ان کے بیٹے، یہ 3 لوگ مدینہ جانے کے لیے تیار ہو گئے، مدینہ جانے لگے، تو ابو سلمہ کے گھر والے کو پتہ چلا اور ابو سلمہ کے گھر والے آئے، اور آنے کے بعد ابو سلمہ کے بیٹے کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد اپنی بہو سے کہنے لگا کہ اگر جانا ہے تو تم لوگ جاؤ، کیونکہ یہ میرا پوتا ہے، میں تم لوگوں کے ساتھ اس کو بھیج نہیں سکتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت ابو سلمہ کے بیٹے کو ان کے دادی اور ان کے دادا لے کر چلے گئے۔ پھر اس کے بعد ام سلمہ کے گھر والے آتے ہیں، ابو سلمہ سے کہتا ہے کہ اے ابو سلمہ، اگر تم جانا چاہو تو چلے جاؤ، کیونکہ میں تمہارے ساتھ اپنے بیٹی کو نہیں بھیج سکتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ام سلمہ کو پکڑ کر ام سلمہ کے گھر والے لے کر چلے جاتے ہیں۔ ذرا سوچ کر دیکھیے،
ابو سلمہ تن تنہا کھڑا رہتا ہے، باپ بیٹے کو جدا کر دیا جاتا ہے، وہ معصوم بچے کو جدا کر دیا جاتا ہے، بیوی کو چھین لیا جاتا ہے، یعنی بیوی سے بھی الگ کر دیا جاتا ہے۔ ابو سلمہ کیا کریں گے میرے پیارے ساتھیوں؟ بیٹے کو چھوڑ دیتے ہیں، بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں، اور چھوڑنے کے بعد ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اکیلے سفر کرتے ہیں اور اکیلے مدینہ چلے جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے ابو سلمہ کو اپنے خاندان والے سے کتنی محبت تھی، اپنے ابو سلمہ کو یقیناً اپنے خاندان والوں سے، اپنے گھر بار سے، اپنے بیوی بچوں سے محبت تھی، لیکن ان تمام محبتوں کو قربانی دے دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کو مقدم رکھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، لمبی بات ہو گئی اور ابھی بہت ساری باتیں ہیں۔ انشاءاللہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے 5 نمبر تک بات کی، یعنی باپ سے محبت کرتے ہو، بیٹوں سے محبت کرتے ہو، بھائیوں سے محبت کرتے ہو، بیویوں سے محبت کرتے ہو، اور اپنے خاندانوں سے محبت کرتے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ 5 چیزوں کا آپ کے سامنے ایک ایک مثال رکھا، اور 3 چیز رہ گئی، ٹائم زیادہ ہو گیا۔ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے اس واقعہ کو، اس تقریر کو انشاءاللہ پھر پورا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے میرے پیارے ساتھیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی محبت کو پیدا فرما دے، اور دنیا میں جب تک ہمیں اور آپ کو زندہ رکھے، اسلام کی حالت میں رکھے، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام کی اوپر ہو، یعنی خاتمہ بالخیر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔